آپ کا مذہب الحمدللہ اساس سے سرے سے جڑ سے سب باطل ثابت ہو گیا، ہمارا مذہب ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ ابو اشجع صاحب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آنکھیں اس طرف، میری آنکھوں کریں، جان بھی نکال دیں اپنا، علماء کو جمع کریں، کمیٹی بنائیں، لاہور میں کراچی میں سب کو جمع کریں، سعودی عرب سے بھی مولوی منگا دیں نا بھائی، آپ خود وفد چلے جائیں سعودی عرب کے۔ ابو بکر کی خلافت کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی بھائی۔ یہ خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ شخص جس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے، اس کی خلافت کی کوئی شرعی جواز ہے ہی نہیں، وہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ خلیفہ راشد وہی ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خلیفہ راشد ہے۔ بھائی صحابہ کو جب شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہیں۔ تو اگر اس میں اس ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ اب ابو بکر کی خلافت پہ دلیل لے کے آنا، اگر اس کے خلافت پہ دلیل نہیں ہے، خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی خلافت پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ختم بات۔ او بھائی جو بھی خلافت اس کی غیر شرعی ہے وہ خلافت مردود ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، چلیں ٹھیک ہے۔ اللہ یاری صاحب ماشاءاللہ آپ کے جو اسکلز ہیں ریسیو کرنے کے لوگوں کے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ نہج البلاغہ سے کوٹیڈ نہیں ہے نہج، اور دوسری بات آپ نے ایک الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے منسوب کیا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ میں نے منسوب کیا، میں نے کسی سنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا تھا، ایک چیز۔ دوسری بات میں نے آپ سے ایک بیچ میں ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر کہ لاسٹ میں نے کہا اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ آپ مجھے یہ پرمیشن دیں گے کہ میں آپ کے کلپس کو یوز کروں آپ کا جواب دینے کے لیے، تو آپ کے چینل کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، بعد میں آپ کے جتنے اعتراضات ہیں نا بڑی تسلی سے الحمدللہ میں ان کے سب کے جوابات جو ہے وہ دے سکتا ہوں، بڑے پرسکون انداز میں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس نسبتاً وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ یہ اجازت دیں کہ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو مہذب انداز میں ہو اور دلائل دونوں فریقین دیں تو آپ پھر جو ہے وہ اس چیز کو الاؤڈ کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے واقعی اتنی ضرورت ہے کہ آپ الاؤڈ کریں کہ ہاں میرے کلپ آپ یوز کریں اور آپ ان کا ریبیٹل کریں۔ وقت کا میں دوسری بات، نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ تیسری بات، نہج البلاغہ کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ سید شریف رضی محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے۔ میں ابھی آپ کو میں نے سرچ کیا تھا، دیکھا تھا نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں سید شریف رضی، ان کے لیے بہت ساری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محدث بھی تھے۔ آپ نے بدیانتی کی، جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے۔ دوسری بات، نہج البلاغہ کے علاوہ میں نے آپ کو نصر ابن مداحم کی کتاب واقع صفین کا حوالہ دیا تھا، اور نصر ابن مداحم کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ شخص ہیں جس نے ائمہ کا زمانہ پایا ہے، اور اس زمانے میں ہی اصول مرتب ہوئے تھے، یعنی ائمہ کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ اصول تھے۔ تیسری بات، یہ واقعہ صفین کے علاوہ یہ اور بہت ساری کتابوں نے نقل کیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک خط ہے، اور اس کے خطوط کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خط ہوتے تھے، خط جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بدیانتی کر کے جھوٹ منسوب نہیں کر سکتا۔ جو احادیث ہیں موسٹلی اس میں سند پہ کلام ہوتا ہے کہ یہ رائے کا حافظہ صحیح نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ جو ہینڈ ریٹن چیزیں ہوتی ہیں اس کے آپ کو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی کاپیز مل جائیں گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اور ائمہ کے دور سے ہی نصر ابن مداحم کی وفات ہے، مطلب جو پیدائش نہیں، وفات اس دور میں ہے، تو انہوں نے اگر یہ منسوب کی ہوتی چیز تو کسی نہ کسی نے رد کیا ہوتا اسی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسناد کے بیچ میں سے کوئی راوی پہ کسی راوی پہ تنقید کر کے کسی چیز کو رد کرنا آپ کا منہج نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ علم رجال پہ بحث نہیں کرتے، ایک چیز۔ دوسری بات، اگر ایسا ہوتا بھی چلیں پھر بھی آپ کا جو ہے وہ اعتراض کو اگر کوئی ڈسکشن کرنا بھی چاہے پھر بھی میں آپ جو ہے کلیئر کر دوں۔ آپ نے خود جو ہے چیز کوٹ کی تھی، میلاد الاغیار کا میرے خیال کی شاید مقدمہ پڑھا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ علامہ مجلسی نے اس کتاب کبیر میں جتنی چیزیں، جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب مورد العمل ہیں، سب کی سب صحیح ہیں۔ یہ آپ نے دلیل پیش کی تھی جس وقت آپ نے شیخ صدوق اور دوسرے لوگوں کے لیے حوالے سے بات کی تھی، جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کا منہج حدیث کیا ہے، بلکہ آپ اس کو بیان نہیں کرتے، اور وہیں سے آپ جو ہے یوں بیان کرو تو آپ یوں نکل جاتے ہیں، اور کسی اور طریقے سے بیان کرو تو کوئی اور راہ پکڑ لیتا ہے۔ خیر، تو اس میں بہار الانوار میں بھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کی اور مقدمے سے ہی پڑھا تھا، اور وہ علامہ مجلسی کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کے ہاں خاتون المحدثین کا ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یہی الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اس کو بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط ہی قرار دیا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں درجنوں ایسی کتب، شیعہ کتب دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
خط کے طور پر قبول کیا ہے. اسناد کی بحث تو الگ رہی، خط پہ نہیں ہوتی. دوسری بات، نصر ابن مزاحم کو خود ایز این اوتھینٹک سورس کوٹ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز، کیونکہ آپ نے کہا تھا جی ہم کتابوں سے کوٹ کرتے ہیں، کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے، باقی تو جو ہے وہ اجازات ہوتے ہیں، یہ اجازہ ہیں، صاحب اجازہ جو ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی میں کوئی کلام ہو بھی صحیح سند کا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر، نصر ابن مزاحم کی کتاب ہے واقعہ صفین، بڑی معتبر کتاب ہے. کسی بھی واقعے کا، بلکہ بہت سارے مصنفین نے اس چیز کو دلیل قرار دیا ہے کہ اگر وہ واقعہ صفین میں ہے تو یہ اوتھینٹک چیز ہے، تو اس کو واقعہ صفین کی کتاب کو نصر بن مزاحم کی کتاب کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے خود بہار الانوار کے لیے کہا تھا کہ اس کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے حجت ہیں، مورد العمل ہیں، صحیح احادیث کو یکجا کیا ہے. حالانکہ میں بہار الانوار پہ اگر ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہوں تو بہت ساری ایسی فنی چیزیں نکل آئیں گی، مطلب بہرحال کہیں اور ٹاپک نکل جائے گا. بہار الانوار اٹسیلف جو ہے ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، گھنٹوں پہ محیط گفتگو ہو سکتی ہے ان پہ. تو بہرحال اس میں یہ موجود ہے، نہ صرف بہار میں موجود ہے بلکہ اس کے علاوہ درجنوں کتب میں موجود ہے، اور سب نے جو ہے وہ اس کو واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رد کرنے کے لیے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں باقاعدہ. آپ نے وہ الگ بات ہے کہ جو بدیانتی کر دی تھی بیچ میں جو ہے وہ قول کو کر کے، کیونکہ آپ کی جو وہ چیز نہیں ملی، پھر آپ نے اس میں ایک اور کہا جی وہاں پہ بھی سند نہیں ہے، واقعہ صفین میں بھی سند نہیں ہے. پھر میں نے کہا جی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، وہ جو آپ کے آپریٹرز یا جو سپورٹر پیچھے بیٹھ کے جس پہ ڈسکشن کرتے ہیں وہ بیٹھ کے سافٹ ویئر میں سرچ کرتے ہیں نا جو ٹولز، تو جیسے وہ سرچ کیا ہوگا انہوں نے وہاں مل گیا ہوگا 3-4 سند تو نہیں تھی، 3-4 صفحات پیچھے جو ہے وہ سند تھی اس کی. بہرحال واللہ علم، یہ میرا گمان ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال واقعہ صفین کے ایک اوتھینٹک کتاب ہے. یہی چیز درجنوں اور جو ہے وہ شیعہ مؤلفین نے اپنی کتب میں لکھا ہے، اور بہار میں آ گیا تو آپ اس کو آلریڈی خود ہی جو ہے وہ دے چکے ہیں یہ گواہی کہ وہ وہاں کی جتنی حدیث ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور حجت ہیں آپ کے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ یہ جو زنا کا حکم ہے یہ کہاں ہے. اس طرح کی اور بہت سارے آپ کے کلپس میں آپ اجازت دیں گے تو میں ایک ایک کر کے تقریباً 1 درجن کے قریب تو اس طرح کی جو میں نوٹ کر چکا ہوں چیزیں آپ کی وہ میں ایکسپوز کر دوں گا کہ حدیث میں ہوتا کچھ ہے اور آپ اپنی قیاس آرائی سے آگے پیچھے کا ملا کے جو ہے وہ ڈال دیں. اچھا، دوسری بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی طرف سے تقرر نہیں ہے تو وہ غیر شرعی ہے. اچھا، پہلی بات تو ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا تو ہم سے یہ دلیل مانگنا ہی جو ہے وہ غلط ہوگی. دوسری بات، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ائمہ اللہ کی طرف سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، تو ہمت کیجیے، مہربانی کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جو آپ نے جو افتراء کیا ہے یہ 12 کے 12 ائمہ ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دکھا دیجیے. اسی بات پہ آپ نے ایک چیلنج بھی کیا تھا جو آپ نے محمد حجاب کو کیا تھا. محمد حجاب سے پھر آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، گروپ سیم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جو ہے وہ شمرانی نے آپ سے جب گفتگو کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جی چاہے چھوٹا کوئی جز ہو کوئی بڑا جز ہو اختلافی شیعہ سنی کے معاملات میں مجھ پہ کوئی ایسا بھی اگر آپ رول کہیں گے جو میرے لیے انکنوینئنٹ ہوگا تو بھی جو ہے وہ میں اس کو قبول کروں گا، اور میں 12 ائمہ کا نام قرآن سے ثابت کروں گا. شمرانی نے جب آپ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا کہا تھا جی وہ آئی ہوپ ہی ڈزنٹ بیک ٹریک، تو پھر یہی ہوا تھا کہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ وہی ہوا کہ بات گھما دی تھی. تو یہ 12 ائمہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے منصوص ہیں تو یہ تو آپ کے ذمہ دلیل ہے، آپ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپوائنٹ کیا. دوسری بات آپ نے کہا تھا جی جو حدیث ثقلین آپ بتاتے ہیں کہ حدیث ثقلین جو ہے واضح دلیل ہے. حدیث ثقلین میں تو اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا تعین ہی نہیں ہے کلیئرلی. اہل بیت کے حوالے سے میں آپ کی کتابوں سے درجنوں اور بھی دکھا دوں گا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اصحاب کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، تو کیا وہ بھی معصوم ہو گئے؟ اور پھر جو ہے 14 معصومین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، 14 کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 ائمہ کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 کی جو ہے وہ دلیل منصوص من اللہ کہیں ثابت نہیں ہے. اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب جو میری نیکسٹ اب ٹرن آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ آپ پہ یہ الزام کہ ان کو جو ہے وہ منصوص من اللہ ثابت کرے، ایک کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فلاں شخصیت جو ہے وہ یہ خلیفہ ہے. دوسری بات، آپ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی ومن ذریتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ سبحانہ جی ظالمین کے بارے میں یہ میرا عہد ہرگز نہیں ہے، یعنی جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا، یعنی یا امام ہوگا یا ظالم ہوگا. مطلب انہوں نے کہا تھا میری اولاد کے بارے میں میری ذریت کے بارے میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ظالمین کے بس کے بارے میں یہ میرا عہد نہیں ہے، یعنی جو غیر ظالم ہے ان کے لیے تو ہے نا، ان کے لیے تو یہ عہد ہے. پھر تو آپ یہ بھی جو ہے وہ آپ کا 12 ائمہ کا جو ہے یہاں پہ بھی ابطال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس کا. اور ایسے بہت ساری دلائل ہیں، ہر امام کے تقرر پہ ایک ڈیٹیل جو ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے. چلیے میرا وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. اہل بیت کی تعریف کر دیجیے گا، اہل بیت سے مراد کون ہے وہ. اوکے میرا محترم ناظرین، یہ موضوع بھول گئے بھائی. موضوع کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت. ابو بکر کی خلافت کو آپ کہتے ہیں شرعی ہے نا، یا تو شرعی یا غیر شرعی. اگر شرعی ہے
ہے تو شریعت میں اس کی دلیل ہمیں دکھائیں. اپنے کتاب سے ہی دکھاؤ بھائی, اپنے ہی احادیث. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں نص من اللہ, نص وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, تم کوئی اگر منظور یہ نہیں کہ ابو بکر کا نام قرآن میں دکھاؤ, کوئی حدیث ہی دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا, بلکہ اس کے بالعکس ہم نے آپ کو نصوص دکھا دیا کہ عمر نے کہا کہ اس کی خلافت فلتا ہے, غلطی ہے. ابو بکر کی بیعت ہی غلطی تھی, وقال اللہ شرها, بخاری میں اس کا خطبہ موجود ہے. تو اس کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی خلافت شرعی ہے. شرعی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, صحابہ کو تو شریعت بنانے کا اجازت تو نہیں ہے اجازت بنانے کا. بتاؤ بھائی صاحب, ابو اشرف بھائی, صحابہ کو ٹائمر آن کر دیجیے. او معاف کیجیے گا, صحابہ کو چلے اب میں وقت کم لوں گا. آپ مجھے بتائیں صحابہ کو شریعت بنانے کا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بات مکمل کریں, ایک ساتھ جواب دوں. نہیں آپ سے سوال ہے بھائی, سوال کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ صحابہ کرام کو شریعت میں تبدیلی, شریعت میں اضافہ, شریعت بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں دے گا. سر اس طرح بدمزگی ہو جاتی ہے, میں نوٹ کرتا ہوں آپ کے سوالات. بھائی جواب سوال سب کو جواب پتہ ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کہ جواب دے دے بھائی. وہ کہہ دو کہ نہیں ہے, وہ کہہ دو کہ نہیں ہے, جو شریعت میں اضافہ کرے گا وہ بدعتی ہوگا. شریعت سازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حق نہیں ہے, لیکن جو تو کہہ دیتے نا, وہ شریعت کا تو کہہ دیتے ایک جملے کہتے تھے کہ نہیں, تو آپ تو وہ بھاگنے کے چکر میں تھے. تو بھائی صحابہ کو جب شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہیں. تو اگر اس میں ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے. کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی خلافت شرعی ہے. جب میں نے کہہ دیا, صحیح حدیث آپ کو دکھا دی, وانت خلیفتی من بعدی وانت ولی کل مؤمن من بعدی, جب میں نے کہہ دیا ہے, اور مزید دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی خلیفہ کو نہیں, خلفاء راشدین پر کون ہے عزیز؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین. یہ خلفاء راشدین کون ہے؟ وہ شخص جس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے, اس کی خلافت کی کوئی شرعی جواز ہے ہی نہیں, وہ خلیفہ راشد نہیں ہے. خلیفہ راشد وہی جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خلیفہ راشد ہے, اور وہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. اب اہل بیت کا تعین ہے یا نہیں وہ میں بتا دوں گا. اب یہ کہتے ہیں نا وہ نہج البلاغہ کے پیچھے چڑھ گئے کہ یہ جو خط ہے یہ صحیح ہے, اور بھائی اس کا سند یا کتب میں نہیں ہے. آپ کتاب واقعی صفین میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سمجھا دیا تھا, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے کتاب واقعی صفین, نصر ابن مزاحم منقری کی. یہاں پر صفحہ نمبر 27 میں نصر روایت کرتا ہے عمر ابن سعد سے ان نمیر ابن وعلا ان عامر الشعبی, ان عامر الشعبی. یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ شیعہ نہیں ہے, یہ رجال مخالفین میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں شیعہ اصول سب صحیح ہیں وہ جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے روایت کیا. اب کسی شیعہ محدث نے اپنی کتاب میں کسی مناسبت سے مخالفین سے اگر حدیث نے روایت کیا, وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. اسی کو وہی جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ صفحہ نمبر 29 میں وہ خط شروع ہو جاتی ہے. صفحہ نمبر 27 سے 28 تک واقعات ہے خط لکھنے سے پہلے کہ ابو درداء وغیرہ آئے, تو اس کے بعد خط شروع ہو جاتی ہے. تو یہ خط کی سند جو آپ کہہ رہے تھے نا, کتاب واقعی صفین معتبر کتاب ہے, وہ اس نے مخالفین سے روایت کیا. اب خود نصر ابن مزاحم رجال نجاشی میں ان کا ترجمہ موجود ہے. یہ نصر ابن مزاحم منقری ہیں, یہ شیعہ ہیں, کوفی مستقیم الطریقہ صالح الامر غیر انه يروي عن الضعفاء. یہ مخالفین سے غیر شیعہ غیر معتبر روات سے حدیث نقل کرتے ہیں. تو ان کی کتاب میں غیر شیعہ حدیث ہے. تو انہوں نے عامر شعبی سے روایت کی. شعبی کون ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں. سیر اعلام النبلاء جز نمبر 4 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ شعبی صفحہ نمبر 294 میں شعبی عامر ابن شراحیل الشعبی. یہ رجال بخاری سب جانتے ہیں, جو لوگ حدیث جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں. کتب نسائی ترمذی سنن ابی داؤد ان کے رجال, یہ شیعوں کے رجال میں سے نہیں ہے, یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے نہیں ہے, مخالفین کے رجال میں سے. اچھا, اور پھر اب وہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے, یہ سب آپ کی کتب میں ثابت ہے, اس کے متعلق بات کر چکے ہیں, اس کو زیادہ اب طول نہیں دیں گے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں پہ آپ پہ نص نہیں ہے. موضوع 12 اماموں کا نص نہیں ہے بھائی. موضوع کس کی پہ نص کی ہے؟ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ تو میں جانتا ہوں, سب جانتے ہیں. آپ جانا, آپ جان بھی نکال دیں اپنا, علماء کو جمع کریں, کمیٹی بنائیں, لاہور میں, کراچی میں, سب کو جمع کریں, سعودی عرب سے بھی مولوی منگا دیں نا, آپ خود وفد چلے جائیں سعودی عرب کے. ابو بکر کی خلافت کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی بھائی. اس کی خلافت غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے. اللہ کہتا ہوں, اگر شرعی ہے تو دکھاؤ. آج تیاری نہیں ہے, جا کے تیاری کر لو, کل آ جاؤ, پرسوں آ جاؤ, اگلے ہفتے, 2 مہینے 3 مہینے. ابو اشرف بھائی آ جاؤ, ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی دلیل لے کے آؤ. خلافت غیر شرعی ہے. کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں تو اہل بیت بولا, ہمیں پتہ نہیں اہل بیت کون ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اہل بیت کون ہے, اہل بیت کی تعین نہیں ہے. بھائی یہ صحیح مسلم ہے, اصح الکتب بعد القرآن. کہتے ہیں یہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد
مراد کیا ہے؟ بخاری اور مسلم. اہل بیت ان کو بتا دیں کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام قرآن میں سنت میں دونوں میں کون ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم جاب دار احیاء التراث العربی باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری نے ایک باب بنایا ہے کہ اس باب میں وہ حدیث لاؤں گا کہ اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہوں. اس میں ازواج کی کوئی فضائل ہے نہیں ہے. اس میں ابو بکر عمر کو کوئی فضائل کوئی تو کہتا بھی نہیں کہ ابو بکر عمر اہل بیت میں سے، وہ تو کوئی کسی کے توہم میں بھی نہیں. عائشہ سے روایت ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي علیہ السلام فادخله. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کملی تھی، کملی لے کے آئے تھے. وہ امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو خود پیغمبر نے کملی کے اندر داخل کیا ہے. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي علیہ السلام فادخلها. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو کملی میں داخل کیا. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کو کملی میں داخل کیا. پھر علی علیہ السلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو کملی کے اندر داخل کیا. 5 تن پاک جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے ہیں ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی. تو پتہ چلا کہ قرآن یہ حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے. تو ہم نے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب سے ثابت کیا اہل بیت کون ہے، اور آپ کے کتب سے تواتر کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خلیفۃ الرسول ہے، ان کے اتباع ابو بکر عمر پر واجب ہے. اب آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. آپ نے توجہ نہیں دی. قبلہ ابو عائشہ صاحب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آنکھیں اس طرف، میری آنکھوں کی طرف. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے نا. جب ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سوال کا جواب نوٹ کرو، جواب دو. ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرزندوں کو بھی خلافت دے، ان کو بھی خلافت دے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو خلافت نہیں ملے گا. تو جب ابراہیم جو خود اللہ کا خلیفہ ہے، جو خود خلیل ہے، نبی ہے، اولی العزم من الرسول میں سے صاحب شریعت ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ کو کیسے؟ وہی صحابہ جنہوں نے ابھی بات چلی تھی کہ انہوں نے صحابہ کا ریپ کیا ہے، ان کے عورتوں کا ریپ کیا ہے، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا. مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا نا کہ مجھے کیوں صدقہ نہیں دے رہا، مجھے کیوں زکات نہیں دے رہا. تو بھائی ان صحابہ ان کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے؟ یہ ہمیں سمجھاؤ، یہ ہمیں حدیث دکھاؤ کہ ابراہیم کو نہیں ہے، صحابہ کو ہے. اچھا اب آپ نے کہا کہ میں نے کبھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت سے. او بھائی میری طرف دیکھو، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں. میں نے علامہ مجلسی کا قول دکھایا کہ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ شیخ مفید، شیخ توسی اور یہ اصول شیعہ سب صحیح ہے. ان کی دلائل میں نے کتاب کبیر میں اس کی توضیح دی ہے. علامہ مجلسی نے یہ فرمایا تھا. تم نے آپ کو بات نہیں سمجھ آئی. نہ میں نے کہا ہے نہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحار الانوار کی سب روایات صحیح ہیں. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا تھا کہ کلینی کے، مفید کے، صدوق کی، توسی کے سب اور اصول کی سب احادیث صحیح ہیں. اس کی دلائل میں نے کتاب بحار میں توضیح دی ہے، کتاب کبیر میں توضیح دی. آپ اس کو نہیں سمجھے. آپ نے سمجھا کہ اللہ مجلسی نے بھی کہا، اللہ یاری نے بھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت صحیح ہیں. بحار الانوار میں بہت ساری روایت مخالفین کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. بہت ساری روایت غلات کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ 12 اماموں پہ نص دکھاؤ. 12 اماموں کے نصوص ہمارے کتب میں بھری پڑی ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ دکھانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ٹائم بچائے، میں آپ کو کچھ نصوص دکھا دیتا ہوں. میں نے آپ کو حدیث منزلت دکھایا تھا میرے محترم ناظرین. حدیث منزلت میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ بخاری سے دکھا دیا، اور اس کے علاوہ حدیث دکھائی. یہ کتاب ہے السنہ لابی بکر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع. ملاحظہ فرمائیے عزیز، انت ولی کل مؤمن من بعدی. یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا رجال و رجال مسلم. اس کے بعد انت منی بمنزلت هارون من موسى الا انك لست بنبي وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، سند صحیح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب اشیاء کتاب نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام آپ میرے خلیفہ ہیں. بس خلیفہ راشد کون ہے؟ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. نص کے ساتھ ثابت، قرآن اور سنت سے ثابت، کیونکہ رسول کا کلام اللہ کا کلام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ابو بکر کی خلافت خلاف شر، خلاف شر، خلاف شر. آپ کا مذہب الحمدللہ اساس سے، سرے سے، جڑ سے سب باطل ثابت ہو گیا. ہمارا مذہب ثابت ہو گیا الحمدللہ.